نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے۔ معزز سامعات، روز کی طرح آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر ایک نیا موضوع لے کر میں حاضر ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والا بیان بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ معزز سامعات، آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ ہے ریاکاری یعنی دکھلاوے کا عمل۔ تو میری بہنوں، یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل قابل قبول ہوگا جو خالص اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا ہوگا۔ اگر نیت دکھلاوے کی ہوگی تو سب بیکار، کچھ بھی اجر نہ ملے گا، کیونکہ ریا یعنی دکھلاوے کو شرک خفی کہا گیا ہے اور ریا کو دجال کے فتنے سے بھی زیادہ سخت کہا گیا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے والے کے باطن کو دیکھتے ہیں، نیت کو دیکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کی نیت کو دیکھتے ہیں اور بندے کے عمل کرنے والے بندے کے باطن کو دیکھتے ہیں کہ کس نیت سے اس نے عمل کیا۔ امام ابن مبارک رحم اللہ اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو حبیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کسی بندہ کے عمل کو لے کر اوپر چڑھتے ہیں، اس کو بہت بڑھاتے چڑھاتے اور اس کی تحسین و توصیف کرتے ہیں، بارگاہ خداوندی میں جہاں تک اسے منظور ہے لے کر پہنچتے ہیں تو باری تعالیٰ فرشتوں سے بذریعہ وحی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میرے بندہ کے عمل کے محافظ ہو اور میری نگاہ اس کے باطن قلب پر ہے۔ میرے اس بندے نے اپنا عمل میرے لیے خاص نہیں کیا، لہٰذا اس کو سجین میں لکھ دو، اور ایک بندے کے عمل کو لے کر جاتے ہیں اور اسے وہ فرشتے بہت حقیر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی طرف وحی فرماتے ہیں کہ تم میرے بندے کے عمل کے نگران ہو اور میں اس کی دلی نیت سے واقف ہوں۔ میرے اس بندہ نے اپنا عمل خالص میرے لیے کیا ہے، اسے علیین میں لکھ دو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ چھوٹا سا عمل جو اللہ کی رضا کے لیے ہو اس بڑے عمل سے بہتر ہے جو غیر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، جو دکھلاوے کے لیے کیا گیا ہو، کیونکہ تھوڑا سا عمل جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے بڑھاتے رہیں گے، جیسا کہ ارشاد پاک ہے کہ اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گناہ کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے، اور بڑا عمل جو رضائے الہی کے لیے نہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں بلکہ اس کا انجام جہنم ہوگا۔ تو میری بہنوں، بڑے سے بڑا عمل بھی اگر اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ جہنم میں ہی لے جائے گا۔ فقیر رحم اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے فقہا کی ایک جماعت نے سند کے ساتھ یہ بات بتائی کہ سمیرہ اصبہی نے اپنا قصہ سنایا کہ میں مدینہ طیبہ گیا، وہاں ایک شخص کے پاس بہت سے لوگ جمع ہو رہے تھے۔ میرے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، وہ لوگوں کو حدیث سنانے میں لگے ہوئے تھے۔ جب فارغ ہوئے اور کچھ تنہائی بھی ہوئی تو میں نے ان سے عرض کیا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ مجھے ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنی ہو اور اسے آپ نے یاد کیا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹھیے، میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائی ہے، جبکہ میرے اور آپ کے سوا کوئی دوسرا ہمارے پاس نہ تھا۔ پھر ایک چیخ ماری اور غش کھا کر گر گئے۔ کچھ دیر بعد افاقہ ہوا اور چہرہ صاف کر کے فرمانے لگے کہ میں تجھے ضرور ایک حدیث سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمائی تھی، اور پھر چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور دیر تک یوں ہی پڑے رہے۔ پھر ہوش آیا، چہرہ صاف کیا اور فرمایا، میں تجھے ضرور ایک حدیث سناؤں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سنائی تھی۔ پھر چیخ مار کر دیر تک بے ہوش پڑے رہے۔ ہوش آیا تو چہرہ صاف کیا اور فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنی مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائیں گے اور تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھ
بیٹھی ہوں گی تو سب سے پہلے جن آدمیوں کو پکارا جائے گا ان میں ایک شخص وہ ہوگا جس نے قرآن پاک یاد کیا ہوگا، اور ایک وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مارا گیا ہوگا، اور ایک وہ جسے بہت سا مال و دولت ملا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک پڑھنے والے قاری سے مخاطب ہو کر فرمائیں گے، کیا میں نے تجھے وہ علم نہیں دیا تھا جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا؟ عرض کرے گا، یا اللہ کیوں نہیں؟ ارشاد ہوگا، تو نے اس علم پر کیا عمل کیا؟ عرض کرے گا، یا اللہ اسی میں شب و روز لگا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ بولتا ہے، اور فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے، تیرا تو خیال تھا کہ لوگ کہیں فلاں شخص کتنا بڑا قاری ہے، سو کہا جا چکا۔ پھر مال والے سے کہا جائے گا، تو نے میرے دیے ہوئے مال سے کیا کیا؟ عرض کرے گا، رشتہ داری کی صلہ رحمی میں لگا رہا اور ناداروں پر صدقہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے، تیرا تو ارادہ یہ تھا کہ لوگ کہیں گے فلاں بڑا سخی ہے، بہت خیرات کرتا ہے، سو کہا جا چکا۔ اور پھر وہ شخص لایا جائے گا جو اللہ کی راہ میں مارا گیا تھا۔ سوال ہوگا، کیسے مارا گیا؟ عرض کرے گا، اے اللہ تیری راہ میں جہاد کیا حتیٰ کہ میں قتل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، جھوٹ کہتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے، بلکہ تیرا ارادہ تو یہ تھا کہ لوگ کہیں گے کہ بڑا ہی بہادر ہے، سو کہا جا چکا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک میرے گھٹنے پر مار کر فرمایا کہ ہے ابو ہریرہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے یہ تینوں وہ پہلے شخص ہوں گے جن کے ساتھ قیامت کے دن جہنم کو دھنکایا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو بہت روئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، ما کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون۔ جو لوگ محض دنیا کی زندگی اور حیات دنیاوی ہی کی بہار چاہتے ہیں تو ہم ان کے اعمال کی جزا ان کو دنیا ہی میں پوری کر دیتے ہیں، اور دنیا میں ان کی حق تلفی نہیں کی جاتی۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آتش دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو عمل انہوں نے دنیا میں کیے تھے وہ سب نیست و نابود ہو گئے، اور جو کچھ کرتے رہے سب کا سب بیکار ہوا۔ عبداللہ بن حنیف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے جب کہ وہ اپنے اعمال کا ثواب چاہے گا فرمائیں گے، کیا ہم نے دنیا میں تجھے تیرا ثواب نہیں دے دیا؟ کیا ہم نے تیری خرید و فروخت آسان نہیں کر دی تھی؟ کیا اس جیسی سہولتیں اور فوائد تجھے حاصل نہ تھے؟ الغرض اللہ کی ہاں وہی عمل کام آئے گا جو محض رضائے الہی کے لیے کیا جائے۔ جب اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا جائے گا تو یہاں تو اس کا صلہ دے دیا جائے گا، آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگوں کو جنت کی طرف لے جانے کا حکم ہوگا۔ جب وہ اس کے پاس پہنچیں گے اور اس کی خوشبو محسوس کرنے لگیں گے اور وہاں کے عالی شان محل اور دیگر نعمتیں جو اہل جنت کے لیے ہوں گی دیکھنے لگیں گے تو ندا آئے گی کہ ان کو واپس لے آؤ، ان کا جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ وہ ایسی حسرت اور ندامت کے ساتھ واپس ہوں گے اور عرض کریں گے، یا اللہ اچھا ہوتا کہ آپ ہمیں یوں ہی جہنم میں بھیج دیتے اور جنت کے یہ انعامات ہمیں نہ دکھاتے جو آپ نے اپنے اولیاء کے لیے تیار کرائے ہیں۔ ارشاد ہوگا کہ ایسا کرنا بھی مقصود تھا، تم اپنی تنہائیوں میں بڑے بڑے گناہوں سے میرے سامنے آتے تھے اور لوگوں سے ملتے تو مسکین تباہ بن جاتے تھے۔ تم لوگوں کو ایسے اعمال دکھاتے تھے جو تمہارے دلی عزائم کے خلاف ہوتے تھے۔ تمہیں لوگوں کا ڈر ہوتا تھا مگر میرا ڈر نہ تھا۔ تم نے لوگوں کا جلال محسوس کیا مگر میرا جلال نہ مانا۔ لوگوں سے شرما کر تو کوئی کام چھوڑا مگر مجھ سے حیا کر کے نہیں چھوڑا۔ سو آج میں تمہیں اپنا دردناک عذاب چکھاؤں گا، اور میرے عظیم ثواب سے محرومی جو تمہارے مقدر ہوئی وہ اس کے علاوہ ہے۔ معزز سامعات، آج ہمارے پاس تو نیک اعمال ہی نہیں ہیں۔ جو چند ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں ان میں بھی اگر ریا شامل ہوگی تو ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ وہاں تو ہم خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔
آئیے جانتے ہیں کہ ریا کی علامتیں کیا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ریاکار کی 4 علامتیں ہیں۔ تنہائی میں سست رہتا ہے، لوگوں کے مجمع میں بہت ہوشیار اور چست ہوتا ہے، تعریف کی جائے تو خوب محنت کرتا ہے، اگر اس کی مذمت ہو جائے تو کام برباد کر دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا اور اس میں وہ سامان پیدا فرمائے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھے اور نہ کسی کان نے سنے اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان کا خیال تک گزرا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ کوئی بات کر۔ اس پر اس نے 3 بار کہا، بالتحقیق مومنوں نے فلاح پائی، اور پھر کہنے لگی کہ میں ہر بخیل، منافق اور ریاکار پر حرام ہوں، میں ہر بخیل، منافق اور ریاکار پر حرام ہوں۔ تو معزز سامعات، اللہ ہمیں ریا سے بچائے، اللہ ہمیں ریا سے بچائے، کیونکہ ریا جو ہے یہ بہت ہی ایک بری چیز ہے، جو ہم عمل تو کرتے ہیں لیکن وہ ہمارا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اعمال کی حفاظت 3 چیزوں سے ہوتی ہے۔ شقیق بن ابراہیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں اعمال کا قلعہ ہیں۔ ایک یہ اعتقاد رکھنا کہ جو عمل بھی ہو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہو تاکہ عجب پیدا نہ ہو۔ دوسرے یہ کہ عمل سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، تاکہ اپنی خواہش مغلوب ہو۔ تیسرے یہ کہ عمل کے ثواب کی صرف اللہ تعالیٰ سے تمنا رکھے، کوئی اور طمع یا ریا مقصود نہ ہو۔ ان باتوں سے اعمال میں اخلاص آئے گا۔ کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کا یہ مطلب ہے کہ یہ یقین پیدا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہی اس عمل کی توفیق بخشی ہے، کیونکہ اس یقین کے بعد اللہ تعالیٰ کے شکر میں مشغول ہوگا، اپنے عمل پر عجب میں مبتلا نہیں ہوگا، اور اللہ کی رضا کو مقصود بنانے کی غرض یہ ہے کہ اس عمل میں غور کرے کہ اگر واقعی اس عمل سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اسے کرے، اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا کا کوئی پہلو نہیں ہے تو اسے نہ کرے، تاکہ خواہش نفسانی پر عمل نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو بری بات ہی بتلاتا ہے، اور ثواب کی تمنا اللہ تعالیٰ سے رکھنے کا حاصل یہ ہے کہ اپنا عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ تک نہ کرے۔ جیسا کہ کسی دانا کا قول ہے کہ عامل کو اپنے عمل کا ادب بکریوں کے چرواہے سے سیکھنا چاہیے۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ فرمایا جس طرح چرواہا اپنی بکریوں کے پاس نماز پڑھتا ہے تو اسے یہ انتظار نہیں ہوتا کہ بکریاں میری تعریف کریں گی، ایسے ہی عامل یعنی عمل کرنے والے کو یہ دھیان بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی انسان اسے دیکھ رہا ہے یا کوئی اس کی تعریف کرے گا یا کوئی اسے نیک سمجھے گا، تو پھر وہ لوگوں میں ہو یا تنہائی میں ہو یکساں عمل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرے گا، لوگوں کی واہ واہ کی اسے ذرا بھی خواہش نہ ہوگی۔ تو آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دکھلاوے کے عمل سے بچائے اور ہمیں اچھی طرح سے اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔